دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ فاسٹ فوڈ صحت کے لیے مہلک۔ فاسٹ فوڈ میں تلی ہوئی اور بغیر ریشے والی چیزیں ہونے کے باعث یہ نظام انہضام کو خراب کر دیتی ہے اور ڈبہ بند چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال میں لائے گئے کیمیکلز بھی نظام انہضام پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ ریشے دار اور فطری غذا سے بے اعتنائی کے باعث پیٹ کی بیماریاں بنتی ہیں اور آہستہ آہستہ صحت کو چوپٹ کر دیتی ہیں۔ والدین اور دوستوں کی دیکھا دیکھی بچے بھی فاسٹ فوڈ کھانا بڑے پن کی نشانی مانتے ہیں، اس لیے سارا کنبہ ہی مختلف قسم کی بیماریوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور جسم سے بے اعتنائی کی قیمت شخص کو ڈاکٹروں کے ہاں چکر کاٹ کر ادا کرنی پڑتی ہے۔ بیماریوں کے باعث جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ گھر کا تیار کردہ تازہ اور صاف متوازن اور مقوی کھانا کھانے سے بیماریاں ہمیشہ دور رہیں گی۔ یہ بھی تو ایک غذا کے ذریعے علاج ہی ہے۔ ہیجان انگیز اور نشیلی چیزوں کا استعمال بیماریوں کو دعوت، چائے اور کافی جیسی ہیجان انگیز چیزیں آج ہمارے روزمرہ کھانے پینے کا حصہ بن چکی ہیں۔ بہت زیادہ مقدار میں چائے اور کافی کا استعمال خاص کر بچوں کے جسمانی اور دماغی ارتقاء پر بہت ہی مہلک اثر ڈال رہا ہے۔ بچوں میں ہیجان پریشانی، دماغی تھکان، یادداشت کی کمی اور کاہلی انہی ہیجان انگیز گرم اور نشیلی چیزوں کے باعث ہوتی ہے۔ ادھر گزشتہ کچھ برسوں سے چند پان مسالہ کمپنیاں مختلف قسم کے پرکشش پیکٹوں میں تمباکو پر مشتمل اور سادہ پان مسالہ فروخت کر رہی ہیں، جو منہ کا کینسر اور آنتوں کی کئی بیماریاں انہی زہریلی چیزوں کی دین ہیں۔ سگریٹ پینے اور شراب نوشی کا رواج بھی سماج میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پرکشش اشتہارات ان چیزوں کی مشہوری کر کے ان کی طرف راغب کر رہے ہیں، جن سے نوجوان فوراً ہی ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ نشے کا یہ شکنجہ نہ جانے کتنے لوگوں کو بے موت مار چکا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو اپنی گرفت میں کستا جا رہا ہے۔ منہ، گلے، چھاتی، پھیپھڑوں وغیرہ کے کینسر، پتھری، گیس، اپھارا، بدہضمی، دوسری پیٹ کی خطرناک بیماریوں، آنکھوں کی بیماریوں اور دماغی بیماریوں کی طرح نہ جانے کتنی بیماریوں کو اس لت کے چکر میں ہم نے خود اپنے اوپر لا دیا ہے۔ بچوں کو ضبط کی تعلیم، بیماری سے ان کی حفاظت، ٹانی، چاکلیٹ، بسکٹ اور دوسرے بازاری مشروبات اور ٹیلی ویژن نیز الیکٹرونک گیمز وغیرہ کا بچوں کو بے ضبط بنانے میں بڑا کردار ہے۔ ٹافی اور بازاری مشروبات بچوں کے دانت اور پیٹ خراب کر دیتے ہیں، وہیں ٹیلی ویژن نے بچوں کی آنکھوں اور دماغ کے فعل کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں میں دانتوں کی بیماریاں اور انہضام متعلقہ بیماریوں میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت قریب سے اور نزدیک دیر تک ٹیلی ویژن دیکھنے سے بچوں کی آنکھوں کی روشنی کم ہونا، آنکھوں میں سر درد، دماغی تھکان اور بھولنے کی عادت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے پروگراموں سے بے راہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وقت سے پہلے ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں جو دانی صحت کے نظر سے اچھی نہیں کہی جا سکتی، مثلا ڈاکہ چوری، قبل مار پیٹ، سیکس یا محبت کے اظہار، جسمانی اعضاء کی نمائش وغیرہ بچوں کے ذہنوں پر برے اثرات ڈال رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو وقت پر سونے، جاگنے، پڑھنے لکھنے، ورزش وغیرہ میں دلچسپی لینے کے بارے میں راغب کرنا چاہیے اور غیر ضروری باتوں کو سیکھنے سے بچانا چاہیے تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی صورت سے تندرست رہ سکیں۔ ہم خود بن رہے ہیں اپنے دشمن۔ ہم نے نام نہاد ترقی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے خود ہی فطرت کے ساتھ ناانصافی کرنا شروع کر دی ہے۔ فطرت کو اجاڑ کر شہروں میں تبدیل کر دیا ہے، بڑے بڑے کارخانے لگا کر ماحول کو بری طرح آلودہ کر دیا ہے اور ٹرانسپورٹ کے دھوئیں نے فطرت کو دھوئیں سے ڈھانپ دیا ہے۔ ہمارے آس پاس کا فطری ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، نباتات نایاب ہو رہی ہیں اور مصنوعی زندگی کے چکر میں ہم یقینی علاج کی گھریلو دوائیوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تجارت کی دوڑ اور میٹھا زہر، زیادہ روپے کمانے کی لالچ میں ہم کاروبار کی دوڑ میں اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں کہ منافع کمانے کے لیے اپنی ہی قوم کو ملاوٹ کر کے زہر پیش کرنے سے بھی چوکتے ہیں۔ بازار میں جدھر بھی دیکھیں ملاوٹ کا بول بالا ہے، جس سے چیزوں کی اصلی خوبیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دودھ، گھی، شہد، مسالے، دالیں،
چاول، آٹا جیسی روزمرہ کے استعمال کی چیزوں تک میں ملاوٹ کے باعث ہم خود بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آب حیات تسلیم کیے جانے والے دودھ، گھی، پھل یا خوردنی اشیاء کو بھی ضرورت سے زیادہ کھا لیا جائے تو وہ زہر کی طرح نقصان دہ بن جاتی ہے۔ یہ مانا کہ گھریلو نسخے نقصان نہیں کرتے، لیکن پھر بھی مکمل فائدے کے لیے دوا کو پوری طرح سوچ سمجھ کر لیا جانا ہی مناسب ہے۔ کسی کے کہنے سے اول جلول دوائیں لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تیز اثر دار دواؤں سے بچیں۔ ایلوپیتھک دواؤں نے علم العلاج کے میدان میں بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب تقریباً تمام بیماریوں کی فوری اثر دار اور کارگو دوائیاں دستیاب ہیں۔ درد دور کرنے والی دواؤں کے نام پر ہمارے پاس کئی دوائیاں ہیں۔ بیماریوں کے خاتمے کے لیے ڈھیروں اینٹی بایوٹکس دوائیں بازار میں دستیاب ہیں۔ کئی بار معلومات نہ ہونے پر ہم کوئی بھی دوا کسی بھی وقت کھا لیتے ہیں۔ خیال رہے کہ ایلوپیتھک دوائیں تیز اثر دار ہوتی ہیں۔ بیماری کی صحیح تشخیص کر لینے پر یہ دوائیں تیزی سے اسے ختم کرتی ہیں، لیکن اگر تشخیص صحیح نہ ہو تو یہ دوائیں دوسری بیماریوں کو ابھار کر اتنی ہی تیزی سے برے اثرات چھوڑتی ہیں۔ ان اثرات سے دوسری بیماریاں بنتی ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے دوائیں لینی پڑتی ہیں۔ اسی طرح دوائیوں کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جسمانی خروج کو روک کر بیماری نہ بڑھائیں۔ جسم میں جب زر رساں عناصر جمع ہو جاتے ہیں تو جسم اپنی حفاظت کے لیے انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کام کے لیے جسم متعلقہ اعضاء یا ریشوں کو سرگرم عمل کر دیتا ہے۔ اعضاء یا ریشے کی سرگرمی بڑی تیز ہوتی ہے، جیسے اجابت، پیشاب، چھینک، جمائی، ہچکی، ڈکار، پیاس، آنسو، پاد وغیرہ کئی عملوں کو روکنا کٹھن ہے، لیکن اگر انہیں طاقت کے زور سے روک لیا جائے تو جسم میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم کئی بار زیادہ مصروفیات کے باعث جسم کے ان خروج کو روک لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں کا گھریلو علاج: پاد روکنے پر پیٹ میں ہوا کا گولا، پیٹ درد، اپھارا، جسم میں بھاری پن، بے چینی، سر درد، ابکائی آنا، دل کی دھڑکن بڑھنا وغیرہ عام علامات پیدا ہوتی ہیں۔ علاج: اجابت کو نکالنے کے لیے دست آور دوائیں جیسے کسٹر آئل، ارنڈی کا تیل، پیپل انجیر وغیرہ دینی چاہیے۔ اجابت کا اخراج روکنے پر پیٹ میں درد، ہاتھ پاؤں میں اکڑن، پیٹ میں گڑگڑاہٹ، مگد میں کترنے جیسا درد، ہوا کی گولے کا درد، بھوک کی کمی، ضعف ہاضمہ، بدہضمی اور رک رک کر پیشاب آنے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اجابت روکنے کے ساتھ نیچے کی ہوا خارج نہیں ہو پاتی، تب یہ جب نیچے کی ہوا اوپر کی طرف چڑھنے نکلتی ہے، اس سے سر میں درد، بے چینی وغیرہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ علاج: پیٹ صاف کرنے کی دوائیں وغیرہ دی جانی چاہیے، جیسے کسٹر آئل، اجوائن اور سیاہ نمک کا چورن، ترپھل وغیرہ۔ پیشاب کا اخراج روکنے پر جسم میں درد، پتھری، پیشاب کی نالی کی جڑ میں درد، پیٹ میں ہوا کا گولا بنا، بے چینی اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ علاج: صبح کے وقت ناشتے سے پہلے مریض کو 4 پچ گھی پلانا چاہیے۔ رات کو کھانے کے 2 گھنٹے بعد بھی گھی دینا چاہیے۔ ڈکار روکنے پر: ڈکار دل مقام سے ہو کر آتا ہے، اس لیے اسے روکنے پر دل کی رفتار میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بدہضمی، جسم کا اپنا، اپھارا، کھانس اور چکی کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ علاج: نیم کے پتے 2 عدد کو لے چبائیں یا پھر سونف کو پیس کر ان کا چورن 1 پچ کی مقدار میں لینا چاہیے۔ چھینک روکنے پر: چھینک دماغ سے آتی ہے۔ جب چھینک نکل جاتی ہے تو دماغ میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کو روکنے سے جسم میں درد، جسم کا ٹوٹنا، منہ کا ٹیڑھا ہو جانا، ذہنی خرابیاں، تمام حواس میں ٹھہراؤ اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ علاج: چھینک لینے کے لیے تیزی والی چیز تمباکو، مرچ وغیرہ سونگھنا چاہیے۔ آنکھیں موند کر سورج کی طرف دیکھنے سے بھی چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ پیاس روکنے پر منہ اور گلا خشک ہو جاتا ہے، اعضاء میں بے چینی ہو جاتی ہے، بہرا پن، وہم یا آنکھوں دل میں جلن وغیرہ ہونے لگتی ہے۔ علاج: انگور، لیمو یا قطرے کار پائیں، کھجور کے پانی میں گھول کر دیں، برف کو کوسنے دیں۔ نیند روکنے پر چکر آنا، بار بار آنکھیں چپکنا، سریا ہونے لگتی ہے۔ علاج: اس حالت میں جسم پر تیل کی مالش کر کے تنہائی میں سو جانا چاہیے۔ کھانسی کا اخراج روکنے پر
کھانسی جسم کا ایک فطری اخراج ہے۔ اس کو روکنے سے سانس کی بیماری، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا وغیرہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آہیں بھرنے یا سانس روکنے پر محرم سانس، لمبا سانس، آو وغیرہ انسان سے قلبی احساسات میں یہ صدمہ پہنچنے پر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو روکنے سے دل کی بیماری، دماغی بیماریاں، ہوا کا گولا، جریان اور سانس سے متعلق بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ علاج: تنہائی میں بیٹھ کر گہرے گہرے سانس بھر کر چھوڑنے چاہیے۔ جمائی روکنے پر یہ جسم کا ایک فطری اخراج ہے۔ جمائی تھکان یا نیند آنے سے پہلے آتی ہے۔ اس کو روکنے سے حواس میں ٹھہراؤ، دماغ میں درد، گردن یا منہ کا ٹیڑھا ہو جانا وغیرہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ علاج: جسم پر تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ معدہ دھونے اور پانی پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ شکریہ۔